بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اعضاء سے لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کی لاشیں اٹھا کر نڈال ہو چکے تھے، لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ ابن سعد اور شمر جب امام حسین علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب میدان جنگ میں ایک طرف 22,000 لوگ موجود تھے، جبکہ دوسری طرف اکیلے حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ اکیلا گھڑ سوار حضرت امام حسین علیہ السلام 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف لشکر کے امیر ابن سعد شمر سے مشورہ کر رہا تھا کہ ہمیں اجتماعی طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہیے۔ اکیلے لڑتے رہے تو امام حسین علیہ السلام ہمارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو ان پر دور سے ہی تیروں کی برسات کر دی جاتی ہے۔ جب تیر لگنے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ اس دوران نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ عصر کی اذان امام علی مقام کے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی تلوار چھوڑ کر نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر کے کمانڈر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ شمر کے لشکر نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر نیزوں اور خنجروں سے حملہ کیا۔ خولی بن یزید آگے بڑھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اتار سکے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ انعام و اکرام کے لالچ میں بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور حضرت امام حسین علیہ کا سر مبارک گردن سے جدا کر دیا۔ ابن سعد کے حکم پر تمام سروں کو نیزوں کی نوک پر لٹکایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر نہ صرف دنیا رو رہی ہے بلکہ آسمان و زمین بھی موجود ہر شے نے آنسو بہائے ہیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دنیا میں جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے خون موجود تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید زادوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ سید زادوں کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، شہادت کے 3 دن بعد یعنی 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد سے کچھ خواتین پانی بھرنے کے لیے نہر فرات پر آتی ہیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی، وہ حیران و پریشان ہو گئیں۔ وہ خواتین واپس اپنے قبیلے گئیں اور اپنے مردوں کو سارا واقعہ بتایا کہ انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو دیکھا ہے۔ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ مرد میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودی گئیں۔ اس دوران ایک گھوڑ سوار وہاں پہنچا اور تمام لاشوں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام شہیدوں کو ان کے نام کے ساتھ پکار کر دفنایا۔ جب وہ جانے لگے تو قبیلہ بن اسد کے لوگوں نے اس گھوڑ سوار سے پوچھا، آپ کون ہیں اور ان لاشوں پر آ کر کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تاریخ انسانی واقعہ کربلا انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی خاطر حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور باطل کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکایا، باطل کے آگے سینہ تان کر کھڑے رہے۔
خدا باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسینیت کا پیروکار بنائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے محرم الحرام کی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔